بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زاہد اسٹرالوجی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان جناب ایم شہزاد خان اسٹرالوجر پام اسٹینڈرڈ ایڈوکیٹ سے گفتگو کریں گے ایک الگ موضوع پہ۔ ہم جاننا چاہیں گے خان صاحب سے کہ اسٹرالوجی کی تاریخ، ہسٹری کے بارے میں، کہ کب اس کا آغاز ہوا، اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہیں، اس کو باقاعدہ علم کا درجہ کب دیا گیا، کب اس کو کتابی شکل میں یہ وجود میں آیا۔ السلام علیکم جناب ایم شہزاد خان۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ علم نجوم کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، نجوم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ستارے کے علم کو کہتے ہیں، ستاروں کو۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے سورہ نجم سورہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ بروج ہے، برجوں کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، سورہ شمس ہے، سورج کی قسم، سورہ قمر ہے۔ اچھا، پھر سورہ زاریات ہے جس میں اللہ پاک کا فرمان، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے دن کو رات سے بدلا اور رات کو دن سے بدلا، اس میں سورج چاند ستارے آپ کی روشنی اور رہنمائی کے لیے رکھے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو پھر اسٹارٹ ہی کر دیا نا، اسی میں رہنمائی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نجوم ہے، یہ اس سے پہلے ستاروں سے ہی چلتے تھے نا، ستاروں سے پہلے زمانے میں جب سمندر میں بھی جایا کرتے تھے نا کشتیوں کو لے کے، تو ستاروں سے راستے رہنمائی لیتے تھے کیے ہوئے تھے، مقرر ٹائم کا بھی ان کو اندازہ اسی سے ہوتا تھا، راستوں کا۔ تو اس کا تو سٹارٹ ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ ایسے تو اگر ہم کریں تو قبل 5,000 قبل مسیح سے یہ علم ہے، اور ہم تک اب یہ کیسے منتقل ہوتا رہا، پھر ظاہر ہے عراق میں ادھر بھی یہ 3-4 ہزار سال 3-4 سال 4,000 بابل جو تھا ایک شہر، وہاں پہ یونان، ٹھیک ہے، مصر، اچھا ہندوستان، اچھا مصر میں بھی بڑا اس علم کو فروغ ہوا۔ اس نے تو کیلنڈر بنا دیا نا اس کا، تو بالکل اس نے تو یہ جو نجوم کا کیلنڈر۔ اچھا، پھر زوڈک سائن آ گئی وہیں سے، شکلیں ستاروں سیاروں کی، یہ ساری زوڈک سائن بھی وہیں سے سٹارٹ ہوئے، شکلیں بنائی گئی۔ اب وہ شکلیں بھی اگر دیکھیں تو وہ دیوتائی ٹائپ کی بنائی، کسی کا وہ مشکیزہ بنا دیا، مچھلی، یعنی کہ ایسی چیزیں بنا دی، کوئی بیل کا سنگ بنا دیا، وہ ایسے نہیں کہ اوپر وہ دیوتا ہی بنا ہوا تھا، اس کا کوئی سٹائل تھا ایسا، اس طرح کی شکل بنانے کی کوشش کی کہ اس سے منسوب کر لیا جائے۔ اب چائنا ہے، انہوں نے اپنے زوڈک بنائے ہوئے، ادھر ڈریگن چلتے ہیں، ادھر ریٹ ہے، ادھر ریبٹ ہے، اچھا ادھر دوسرے ہی ہیں۔ چائنیز جو ہے وہ الگ ہے ٹوٹلی، دنیا میں 3 ہیں۔ اچھا، ایک چائنا کی ہے، ایک ویدک ہے، ایک یونانی ہے، جو مغرب میں سارے۔ اب ادھر ہندوستان بھی 3-4 سال سے، ہندو تو شروع سے ہی 3,000 سال قبل مسیح سے یہ چل رہا ہے یہ معاملہ۔ ابھی میرے تو خیر دنیا میں دورے رہے ہوئے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو، ایک کالج میں پڑھایا جاتا ہے، یو ایس اے کے کالج میں، پھر یو کے میں ویلز میں ہے، ویلز یونیورسٹی ہے، ہندوستان میں بنارس یونیورسٹی ہے، وہ کافی پرانی ہے۔ یہ پڑھا آندھرا ہے، راجستھان ہے، پنجاب ہے، ہندوستان میں تو بہت ساری یونیورسٹی میں، بلکہ میں ہندوستان کی جو پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ تھی، ادھر میں یہ پتہ لگا تھا آج سے 12-13 سال پہلے کہ وہ بھی شاید کوئی، انہوں نے بھی کوئی اسٹرالوجی کا کوئی کلاس لیتے ہیں، ایسا میں نے سنا تھا۔ تو خیر یہ تو پھیل گیا، نالج بہت بڑا ہے، پریڈکشنز کی بیس ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے خان صاحب کہ اس کے انسانی زندگی پہ
اثرات کس حد تک مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا مجھے نا اس فیلڈ میں 35-40 سال ہو گئے. اب میں جانتا ہوں کہ یہ اس وقت ساتھ جو ہے یہ وینس کی ہے، اور میں اس وقت کسی کلائنٹ کو ڈیل کر رہا ہوں وینس کی ساتھ پہ، جو میرا اپنا ایک نالج ہے، جو مجھے پتا ہے کہ اس کی کوئی محبت کا معاملہ. اسی لمحے کوئی دوسرا شخص آتا تو مجھے ضرورت نہیں ہوتی اسے پوچھنے کے لیے. میں کہا یار کی گل ہے، محبت ٹوٹ گئی ہے. یعنی کہ میں نے پلانٹس کو اس حد تک ریڈ کیا. اگلا مارس کا آ گیا ہے، بندہ آیا میرے پاس یار لڑائی جھگڑا، اسی وقت کوئی اور بندہ ہے، میں کہا لڑائی جھگڑا. مرکری کی ساتھ چل رہی کوئی پیسے کا معاملہ، مجھے پتا ہوتا ہے اگلا یہ گھنٹہ میرے پاس سارے بندے پیسوں سے ریلیٹ آئیں گے، یہ گھنٹہ محبت شادی سے ریلیٹ آئیں گے، یہ والا جو گھنٹہ ہے یہ عدالت لیٹیگیشن ان چیزوں سے آئیں گے. یعنی کہ اس حد تک تو میں اس کو سمجھ چکا ہوں. میں تو اپنی بات کروں گا کہ اس وقت جو بندہ آ رہا ہے یہ کس حوالے سے، کیونکہ میرے پاس نالج آف 7 گھنٹوں کا نالج بھی ہے، اور وہ گھنٹے بھی میں نے پلینٹ سے ہی لیے ہیں. اللہ پاک کا فرمان جس کا مفہوم کہ سورج چاند ستارہ آپ کی روشنی اور رہنمائی کے لیے رکھے. اب میں ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار آ جائیں فراڈ ہے، وہ این جائے تو اون جائے. میں تو کہتا ہوں یار یہ فراڈ نہیں ہے، علم کی کمی ہو سکتی، علم غلط نہیں ہے. ایک انسان کو علم کی کمی ہو سکتی ہے اس کو حاصل کرنے میں، لیکن وہ علم ہے اس تک پہنچو. اب کتنا ٹائم لگاتے ہو یا آپ کی کتنی مشقت ہے اس کام میں، کتنا آپ اس میں جاتے ہیں ڈیپ. یہ نہیں کہ 5 منٹ کیتا تو پھر مہینے بعد پڑھ لو، اینج تو نہیں آتے نالج. اس کے اندر ڈوبنا پڑتا ہے، اترنا پڑتا ہے. اب فرعون کے ہی دربار میں کسی یہی اسٹرالوجر نے کہہ دیا کہ تمہاری حکومت، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اڑا دے گا، فارغ کر دے گا. پیشن وہی کر دی اس نے، انہیں سارے بچے قتل کروانے شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر بھی اسی کے گھر میں پالا، جبکہ اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تختہ الٹا دیا. جبکہ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن لوگ پھر کہتے ہیں کہ جناب پیش گوئی جو ہے وہ اسلام سے ٹیلی نہیں کرتی. یہ پیشن گوئی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ پیشن گوئی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. پیشن گوئی کا مطلب خود ہی جب انسان کہہ رہا ہے پیشن گوئی، پریڈکشن ہے. یہ پریڈکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے. پیشن گوئی کا مطلب ہی. میرا سوال یہی ہے کہ جناب ذائچہ، جو اگلا سوال ہے میرا، کہ ذائچہ کا آغاز کب ہوا، کس تہذیب؟ میں نے تو یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مصر سے اس نے کیلنڈر بنایا تھا. تو اس کا کیا ذائچے میں یہی دیکھا جاتا ہے نا. اب ایک 12 سٹارز ہیں، ٹھیک ہے، ہر سٹار میں پلانٹ نے آنا ہوتا ہے. جو میں بات کر رہا تھا ابھی کہ یہ اس گھنٹے میں یہ پلانٹ چل رہا ہے، اور اس میں یہ وہ نالج آف 7 میں تو بہت قریب لے گیا نا نالج کو. تو اب یہ وینس ہے، اس نے اتنے دن اس ہاؤس میں بیٹھنا ہے، مارس ہے اتنے دن اس ہاؤس میں بیٹھنا ہے، سیٹرن اس نے اتنے دن اس ہاؤس میں بیٹھنا ہے. تو اس کا اس شخص کے ساتھ اس کا کیا اثر ہوگا؟ جیسے میں نے اثر بتایا ہے کہ جیسے اس وقت جو 7 چل رہی ہے اس پلانٹ کے حوالے سے، تو اس وقت کیا اثر ہے، لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ خالی تو ڈیمانڈ ہے نا، ایک ڈیمانڈ، ایک بات ایسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو خوشیاں بھی تو مل رہی ہوتی ہیں نا. یہ بھی تو ہے نا، ادھر بیٹا پیدا ہوا تو ادھر بھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا وہ 7 میں. اچھا کسی کے اور گھر بھی بیٹا پیدا ہو دوسری 7 میں، اس کی مزاج کیا ہوں گے، اس کی نیچر کیا ہوگی. یہ محبت والا ہوگا، وہ لڑائی والا ہوگا. اس کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آ رہا ہوگا، یہ شہنشاہ ہوگا. یہ بھی چیزیں. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.